اور میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ مولانا خادم صاحب کی قیادت سنبھالیں۔ یہ میری کل بھی خواہش تھی، آج مفتی صاحب کی ملاقات ہوگی، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ کافی دنوں سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بہت سارے ذمہ دار افراد، بظاہر شکل صورت سے تو ذمہ دار نظر آتے ہیں، انہوں نے افواہیں چھوڑ رکھی۔ ایک افواہ تو یہ تھی، کافی دن پہلے میں نے پڑھی، پھر میں نے سوچا اس کی تردید کریں، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ قاری زوار بہادر اور سعد رضوی کی ملاقات۔ اچھا، میری کوئی ملاقات سعد رضوی سے مولانا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت والی رات، ان کے جنازے سے پہلی رات ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کسی نے اس کو بھی خبر بنا کے ڈالا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ملاقات ہوئی، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری ملاقات کی خبر بھی ایک بندے نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں کون ہے، یوٹیوب چینل چلانے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں کیوں چھوڑ رہے ہیں، افواہ سازی کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ مفتی صاحب سے میری ملاقات شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابو النصر پیر سید منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چیلم پہ ساہیوال میں ہوئی، اور وہاں بھی اس ملاقات جلسے میں بیٹھے تھے، کھانے میں اکٹھے بیٹھے۔ اس کے بعد میں نے جب بابا جی کا انتقال ہوا تو ایک کلپ ضرور ڈالا میں نے، اور میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ مولانا خادم صاحب کی رحلت کے بعد آپ آگے آئیں اور قیادت سنبھالیں اور مختلف گروپوں کو اکٹھا کریں۔ یہ میری کل بھی خواہش تھی، آج بھی ہے، اور یہ رہے گی، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس وقت سنجیدہ فکر قیادت جو ہے آہستہ 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 ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اور مفتی صاحب جہاں دیدہ بھی ہیں، مفتی صاحب کے ہمارے تمام اداروں سے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، اور ان کی سوچ بھی وسیع ہے، اور وہ جب بھی سوچتے ہیں پازیٹیو سوچتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے گزارش کی، لیکن ان کی کو اپنی مجبوریاں ہوں گی، یا وہ ظاہر ہے کہ بوجھ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس کا خدشہ تھا کہ اگر قیادت کسی سنجیدہ فکر بزرگ کے ہاتھ میں نہ رہی تو نقصان ہو جائے گا اہل سنت کا بہت بڑا، اور وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس پہ میں اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کرتا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یوٹیوب پہ اپنے چینل چلانے کے لیے روز خبریں چھوڑ رہے ہیں، اس سے جب لوگوں کو کوئی پھر نتیجہ نظر نہیں آتا کہ قاری صاحب کی مفتی صاحب کی ملاقات ہوگی، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم نے تو خبر سنی تھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، 2 4 10 مل رہے ہیں، تو یہ تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ایک تو ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ مجرم بنیں گے، آپ بغیر تصدیق کی یہ خبر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام میں بد دلی پھیلتی، لوگ سوچتے ہیں یار یہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو ظاہر ہے مفتی صاحب اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور الحمدللہ فقیر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے، جس میڈیم سے بھی ہو سکے، اب مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے میری آواز جائے، کسی اخباری میسج سے جائے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے جائے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، میں گاہے گاہے اہل سنت کو اپنی مشورے جو ہیں وہ عرض کرتا رہتا ہوں۔ آگے ان کا ری ایکشن جو ہے، بہت سارے تو مجھے غصہ کر گیا کہ آپ نے کہا کیوں کہ مفتی صاحب آگے آئے ہیں، ہمارے تو لیڈر جو ہیں بڑے بڑے، سبحان اللہ، تو میں چپ کر گیا ڈر کے، میں نے کہا بھائی مجھے تو بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے تو بڑے بڑے لوگ مجھے نظر نہیں آتے کہاں ہیں، وہ لیڈرشپ مجھے نظر نہیں آتی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہیں میدان میں رہنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو غریب، جو مظلوم، جو بیچارے ناحق گرفتار ہو گئے، کم از کم ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے لیڈرشپ کو، لیکن لیڈرشپ نظر نہیں آتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افواہ سازوں کو موقع ملتا ہے۔ آئے دن کو نہ کوئی یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر نئی سے نئی افواہ چھوڑتے ہیں۔
اور ویسے بہت سارے یوٹیوبر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبر بھی بہت ساری ایسی چھوڑتے ہیں، کبھی پاکستانی فوج اسرائیل کے بارڈر پہ پہنچ گئی، کبھی اسرائیل سارے میں آگ لگ گئی، کبھی امریکہ تباہ ہو گیا، کبھی انڈیا تباہ ہو گیا، ایسی چھوڑتے ہیں جن کا خبر سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سننے والے کو مایوسی ہوتی۔ میں ان یوٹیوبر سے بھی کہتا ہوں، اور خصوصاً جو مذہب کے لبادے میں جنہوں نے پگڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور وہ یوٹیوب کے چینل چلانا چاہتے ہیں، چلائیں، بہت شوق سے، بڑی خوشی ہے کہ وہ حق بات کہیں آ کے، لیکن یہ جھوٹ نہ بولیں۔ کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے ان جھوٹوں کی وجہ سے عوام کو کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا، عوام کو کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، اور عوام مایوس ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کتنے کو فون آئے ہیں اس کے بعد کہ قاری صاحب آپ کا کیا بنا، ملاقات کا کیا بنا، فیصلہ کیا ہوا، لوگ بھی پریشان، صحافی بھی، اور ادھر ادھر بھی سارے۔ تو برائے مہربانی ان سے گریز کریں، اس سے بہت نقصان، آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور دین کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ کہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یار یہ داڑھی والے بزرگ اور پگڑی والے صاحب جو ہیں، پگڑی اور داڑھی والے بزرگ جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سعد رضوی سے ملاقات ہوگی قاری صاحب کی، یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور قاری صاحب میدان میں سعد رضوی کی رہائی کے لیے نکل آئے ہیں۔ تو بھائی ابھی کوئی پروگرام ایسا بنا نہیں، جب بنے گا ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ اعلان کر کے میدان میں آئیں گے کہ فلاں فلاں لوگ میدان میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہم تو ویسے الحمدللہ ہر وقت میدان میں ہی ہیں، کلمہ حق جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اب بہت سارے بندے کبھی کبھی مجھے نصیحتیں کرنے والے بھی، وہ بیچارے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت کہ ہم جبر سہ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا، جب میں جمعہ شروع کیا، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، جمعیت علماء پاکستان اور تمام سیاسی جماعتیں کالعدم تھیں۔ اس وقت سے الحمدللہ میدان میں ہیں اور کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ کبھی بھی اس زبان پہ کلمہ حق کے سوا کوئی بات نہیں آئی، اور انشاءاللہ کلمہ حق کہیں گے، وہ جو بھی ذریعہ ہمیں جو رستہ بھی ملے گا اس کے ذریعے کہیں گے۔ میں اپنے ان دوستوں سے، اپنے ان بھائیوں سے جو کبھی کبھی مہربانی کر کے میرا نام بھی لے لیتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی غلط بات نہ کہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے آپ کو 200-400 500 ہزار مل جائیں کوئی دیکھنے والے، لیکن اس کا اوورآل آپ کے مسلک کو، دین کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ کو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ایسے ہوا میں ہی چھوڑیں اور پھر ہوا میں سارا کچھ زائل ہو جائے۔ ہماری زندگی پریکٹیکلی جد و جہد کرتے کرتے ساری گزری ہے، اور اب بے شک ریٹائرمنٹ پہ ہیں، لیکن اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے۔ یہ کوشش ہے، ان کو سب کو ملائیں۔ مفتی صاحب کو بھی گزارش کی ہے، ٹیلی فون پہ کی ہے، دوستوں کے ذریعے کی ہے، ملاقات ہوئی تو ضرور ان سے بھی کریں گے، باقی حضرات سے بھی۔ کسی سے میری کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اب میرا نظریات کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہیں، کچھ وہ سمجھتے ہیں صحیح۔ جب بیٹھیں گے تو کسی ایک نتیجے پہ جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اہل سنت کو خوشخبری سنائیں گے۔ ایسا اس کا انتظار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات پیدا کر دے کہ کچھ جلد اہل سنت آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں۔ ایسی جو کوششیں آپ اس طرح کی خبریں چھوڑ کے کرتے ہیں، اس سے وقت سے پہلے ہی اکٹھے ہونے کی بجائے افتراق اور انتشار پھیل جاتا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے گریز کریں۔ اس سے میرے رب نے بھی منع فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ اور جو بڑے بڑے یوٹیوبر میں دیکھتا ہوں بڑی چھوڑتے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ ان کا یوٹیوب چینل دیکھنا چھوڑ جاتے ہیں، جو اوپر سرخیاں لکھی ہوتی ہیں اندر خبر کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم وہ باتیں کہیں جو حقیقت ہیں، ایسی بات کہیں ہی نہ کہ دیکھنے والا جو ہے بیچارہ آپ سے بدظن ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ابلاغ کا موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، تو آپ سچ کو فروغ دیں، آپ حقیقت کو فروغ دیں۔ آپ ایسی غلط باتیں کر کے، ایسی جھوٹی باتیں کر کمزور کچی باتیں کر کے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اور مسلک کا بھی نقصان نہ کریں۔ بہت مہربانی۔